اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ یہ تسلسل ہے پچھلی آیت کا کہ جہاں قیامت کا نقشہ پھینکتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ یہ اخلاء جو ہے یہ خلیل کی جمع ہے، جگری یار، دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو تو دوست بنا لیا۔ ہم یعنی آپ اس ادارے کے اندر سب بائی ڈیفالٹ کولیگز ہیں، لیکن آپ ان میں سے کسی کو دوست بناتے ہیں، وہ آپ کا سلیکشن ہوتا ہے۔ تو پوری نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ابراہیم علیہ السلام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب اسی کی یہ جمع ہے الاخلاء، کہ قیامت کے دن دنیا کے جو جگری یار ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ اب ان کے بارے میں ان سے کہا جائے گا یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ خوف جو ہوتا ہے وہ یہ فیوچر کا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اور غم جو ہوتا ہے، ریگریٹ، ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے۔ تو فیوچر کے بارے میں نتھنگ ٹو فیئر، اور پاسٹ کے بارے میں نتھنگ ٹو وری۔ تو یہ دونوں کو کور کیا جائے گا وہاں پر کہ نہ تو تمہیں آج کوئی خوف ہوگا، یعنی تم اس کو ہمارے محاورے میں کہیں گے آج تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، یعنی تمہیں کوئی غم ہوگا، تمہیں کوئی ریگریٹ ہوگا کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے اور وہ سرنڈر کریں گے، مسلمان ہوں گے، فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہوں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، یعنی اس کو ہم اپنے محاورے میں کہیں گے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تحبرون، عزت و اکرام کے ساتھ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، تو ان پر دور چلائے جائیں گے۔ طواف ہوتا نا، چکر لگانا، تو یطاف علیہم، ان کے سامنے پھرائے جائیں گے۔ یعنی جب آپ مہمان ہوتے ہیں تو ویٹر جو ہے وہ بار بار آپ کے پاس آتا ہے، جی کچھ اور، جی یہ مچھلی لیں، یہ چکن لیں، یہ فلاں چیز لیں، یہ ٹکا لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ یطاف علیہم، تو ان پر پھرائے جائیں گے بصحاف من ذہب، پرچیں سونے کی، واکواب، اور پیالے بھی، وفیہا ما تشتہی الانفس، اور جنت میں ان کے لیے ہوں گے جو ان کے جی کو اچھا لگے گا، یعنی ایز پر دیئر پرسویشن۔ وتلذ الاعین،
اور آنکھوں کو بھلا لگے گا، آنکھوں کو لذت دے گا۔ اسی کو قرآن مجید کے بعض مقامات پر آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، تو اس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں اکھاں ٹھنڈ پہ گئی۔ لیکن کچھ چیزیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں اریٹیشن محسوس ہوتی ہے۔ تو وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جو لذیذ لگے گا، پسند آئے گا، مزہ آئے گا آنکھوں کو دیکھ کر۔ اچھا، یہ اب جنت کی سب چیزیں ہیں، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بعض کھانے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ سامنے آتی ہیں تو انسان ٹیمپٹڈ محسوس کرتا ہے انہیں کھانے کے لیے، یعنی ان کا لذیذ ہونا تو جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ان کی جو اپیرنس ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ امیزنگ ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، ٹیمپٹنگ ہوتی ہے۔ اور ماحول جو ہوتا ہے، یعنی آپ کسی اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں تو اس کی ہر چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح خاص طور پر جنت کے لوگ، کہ انسان کی بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے، انسان کی بہت بڑی کمزوری جو ہے وہ عورت ہے، اور اگر خوبصورت عورت جو ہے وہ اس کو نظر آتی ہے تو بہرحال اس میں اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے۔ تو جنت میں جو حوروں کا کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، کہ بہرحال کہ اگر آپ کسی اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی باغیچے میں بیٹھے ہیں، اور وہاں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، اور پھر اور بھی عورتیں جو ہیں وہ آپ کو میسر ہیں تو آپ کو بہرحال مزہ آئے گا، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارا خالق بھی ہے اور ہم سے بڑھ کر ہماری فطرت کا جاننے والا بھی ہے، اسی نے بنائی ہے۔ اور اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ پرکشش بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہوتی ہیں عورتوں سے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ جملہ دہرایا ہے کہ انسان کی 99% انوالنٹری موومنٹ وومن اورینٹڈ ہوتی ہے، یعنی انسان اگر دیانتداری کے ساتھ جائزہ لے تو کسی مرد سے گفتگو کرتے ہوئے اور کسی عورت سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی فیلنگز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ استاد سے کوئی میل اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے تو اس کو 2 منٹ میں فارغ کر دے گا، کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ سوال پوچھے گی تو 20 منٹ لگائے گا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور پھر بھی اسے محسوس ہوگا کہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ رہ گیا، جلدی سے صبح ہو اور میں وہ نقطہ بھی اسے بتا دوں کہ کدھر کافری نہ مر جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی نیچر ہے، ہم اس کا انکار کر دیں تو بات دوسری ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے۔ اور قرآن مجید یہاں حقائق بیان کرنے کے لیے ہے، ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ نازل نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو تلذ الاعین کہا ہے، آنکھوں کی لذت، تو اس میں وہ جو کھانے پینے کا سامنے سرو ہو رہا ہے سامان، اس کو دیکھ کر بھی لذت آ رہی ہے، جو ماحول ہے جنت کا اسے بھی آ رہی ہے، اور جنت میں جو لوگ ہیں ارد گرد، ظاہر ہے کہ ایمان والوں کو ان کے جو اہل خانہ ہیں ایمان والے وہ بھی ان کو ساتھ پرووائڈ کر دیے جائیں گے اسی لذت کے لیے۔ اور ان ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کمزوریاں رکھی ہیں وہ سب کی سب بھی وہاں پرووائڈ کی جائیں گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم جنت میں ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور پھر کہا جائے گا وہ رہی جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے۔ یہ 2 طرفہ بات جو ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے کہ اہل ایمان جو جنت میں داخل ہوں گے وہ تو کہیں گے کہ یا اللہ یہ سب تیرا احسان ہے، ہم کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتے اگر تیری مہربانی شامل حال نہ ہوتی۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص
اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت شامل حال نہیں ہوگی۔ تو کسی صحابی نے بڑی جرأت کی، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ یعنی ملٹیپل ٹائمز اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر حساب ہوگا قیامت کے دن تو حساب میں ہم میں سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ حدیث میں ذکر ہے ایک شخص کا کہ جسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن وہ اپنے اعمال پر کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ ہوگا اور وہ عرض کرے گا کہ ربا میں بڑی محنت کر کے آیا ہوں، حساب لے میرا، میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ بار بار ضد کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ بھئی اس کا حساب شروع کرو، سب سے پہلے آنکھ کا حساب لو۔ اور ہم میں سے کوئی مرد ہے جو آنکھ کا حساب دے سکے؟ اور آنکھ کے حساب کے بھی کئی حصے ہیں، یعنی آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم نے آنکھ کا استعمال صحیح کیا کہ نہیں کیا، اس میں تو ہم فیل ہیں ہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی تو ایک حساب ہے، آنکھ کی نعمت کا حساب۔ چھوٹے سے چھوٹا عضو جو ہے انسان کا جب چھن جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو نوٹ کروایا کہ میں چلتے چلتے واک کرتے ہوئے گر گیا، وجہ بھی کوئی سمجھ میں نہیں آئی اور یہ انگلی میری فریکچر ہو گئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو قاری صاحب جو ہے وہ پہلے سے اس کا لاک جو ہے وہ کھول کے رکھتے ہیں، میں یہ بوٹل نہیں کھول سکتا اس لیے کہ اس دن پتہ چلا مجھے کہ بوٹل کھولنے میں اصل زور اس انگلی کا لگتا تھا۔ ہم بیکار سمجھتے ہیں، شاید ایسے ہی اللہ نے 5 انگلیاں دے دی ہیں، ایک ایک انگلی، ایک ایک ناخن اللہ کی نعمت ہے، اور ہم ان میں سے کسی کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ یعنی وہ 3 سال پہلے ہوا تھا 67 سال کی عمر میں، تو مجھے محسوس کیا کہ میں نے 67 سال اللہ تعالیٰ کا شکر اس انگلی پر ادا نہیں کیا تھا۔ تو پھر ایک دفعہ میں نے وہ ٹو سے لے کر جو ہے وہ یوں کر کے یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کیا۔ تو اللہ کی ہر نعمت جو ہم اویل کر رہے ہیں اس کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے بار بار کہ یہ تمہاری پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے، اور وہ پرفارمنس جو ہے وہ حساب کتاب سے نہیں ہے۔ تم نے مجھے خوش کر لیا تو میں نے تمہیں انعام دے دیا۔ تو بما کنتم تعملون، جیسا کہ تم نے عمل کیے، یعنی آن اکاؤنٹ آف یور پرفارمنس، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، جنت میں تمہارے لیے طرح طرح کے میوے ہوں گے، منہا تاکلون، ان میں سے تم کھاؤ گے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اس کے مقابلے میں مجرم، گلٹی ونس، ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ تو جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ ونادوا، اور پکاریں گے، یا مالک، جہنم کا جو گارڈ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جنت کا جو گارڈ ہے اس کا نام رضوان ہے۔ وہ جواب شکوہ میں کہا نا علامہ اقبال نے کہ میرے شکوے کو جو سمجھا تو وہ رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو جنت کا جو گارڈ ہے وہ رضوان ہے اور جہنم کا گارڈ مالک ہے۔ نادو، پکاریں گے، یا مالک، اے مالک، لی یقضی علینا ربک،
تیرا رب ہمیں موت دے دے، یعنی جہنم میں ہے نا، تو وہاں سامنے جہنم کے جو گارڈز ہیں انہی سے رابطہ ہو رہا ہے نا، تو انہی کو ریکویسٹ کریں گے جہنم والے مجرم کافر کہ تمہارا رب ہمیں موت دے دے، یعنی رب سے درخواست کر کے تو ہمیں ہمارا قصہ ہی تمام کر دے تاکہ تکلیف سے جان نکل جائے، جان بچ جائے۔ قال، مالک کہے گا انکم ماکثون، تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثریت نے حق کو ناپسند کیا، تم حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، تو کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے، پکا کر دیا کہ ہم اسی حال میں رہیں گے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبیوں کا انکار، تو پھر انا مبرمون، تو ہم بھی ایک بات ٹھہرا لیتے ہیں کہ ہم تمہارا یہی انجام کریں گے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ بلا، کیوں نہیں؟ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے فرشتے، ہمارے رسول تو ان کے پاس ہوتے ہیں نوٹ کرتے ہوئے۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، یہ بڑی عجیب آیت ہے، قرآن مجید میں اسی مقام پر یہ آئی ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ یہ نقشہ جو ہے وہ آپ دیہاتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو چودھری ہیں، وہ بڑا چودھری جو ہے وہ بھی چودھری ہے، اور ان کا بچہ جو بالکل چھوٹا ہے وہ بھی چودھری ہے، اور وہ کمی جو ہے وہ جیسے چوہے صاحب کو سلام کرتا ہے ایسے ہی وہ چھوٹے چوہے صاحب کو بھی سلام کرتا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کا جانشین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ حی لا یموت ہے، زندہ ہے، موت نہیں آنی اس کو۔ اگر ہوتا اس کا کوئی بیٹا تو جیسے اللہ کی عبادت کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، تو اس کی عبادت کرنے میں بھی مجھے کوئی آر نہ ہوتی۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو چھوڑو ان کو کہ یہ بکواس کرتے پھریں اور کھیلتے پھریں، مذاق اڑاتے پھریں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ ملنے اپنے اس دن سے جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی ایک تو ہے، آسمانوں میں بھی الہ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین پر بھی الہ وہی ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ کافر مکے کے وہ یہ تو مانتے تھے کہ آسمانوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کا خدا بھی صرف ایک ہے۔ تو یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اکیلا ہے اور آسمانوں کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے، لیکن پھر زمین پر اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دیتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور برکت والا ہے وہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین اور اس سب کے درمیان جو کچھ ہے اس پر ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ،
اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جن لوگوں کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ان کو تو زوم ہے نا، پکارتے اس لیے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، تو یہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ الا من شہد بالحق، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوں۔ یہ ایکسیپشن ہے، یعنی جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کو تو سفارش کا کوئی اختیار نہیں، لیکن جن سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز بخشنا چاہے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ سفارش کا موقع دے گا، ان کے دل میں بات ڈالے گا، یا جیسے بھی ان کو القاء کرے گا تو وہ سفارش کریں گے اور وہ سفارش قبول ہوگی اور وہ بات بھی صحیح کریں گے۔ جیسے آیت الکرسی میں کہا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے۔ سفارش جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سفارش وہ ہوتی ہے کہ جو آفیسر کنسرنڈ جو ہے اس پر انفلوئنس والا شخص ہوتا ہے، وہ بغیر اجازت سے اس سے بات کرتا ہے، اس کو وہ کہہ بھی سکتا ہے یہ کم کر میرا تو۔ اس کے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ کسی آفیسر یا کسی جج کو اس کی والدہ فون کرتی ہے کہ یہ جو آج کیس آپ کے سامنے ہے، اس کی والدہ نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے تو اس کو سزا نہ دینا۔ ماں سفارش کرنے کے لیے اجازت نہیں مانگتی تو وہ سفارش جو ہے وہ ایفیکٹو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر اجازت کے بول سکے۔ اور دوسری سفارش کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص جا کر کہے کہ فائل جو آپ کو بتا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ معاملہ یوں نہیں یوں ہوا تھا۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو جا کر یہ کہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو ہمارے پیچھے ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اور یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے بہکے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ مان کر کے اس کائنات کا خالق خود ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پھر کیا کون سا سانپ انہیں ڈس جاتا ہے کہ پھر وہ غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، غیر اللہ کو سجدے کرنے لگتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ موڑ لیں، ان کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں لگ رہی، یہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ جو سمجھ نہ پایا ہو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو سمجھا ہوا ہو اور اڑا ہوا ہو اس کو بات منوائی یا سمجھائی نہیں جا سکتی۔ وَقُلْ سلام، اور خدا حافظ کہہ دو، ان کو سلام کہہ دو، یعنی ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔